السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء کی آج 4 آیات ہیں۔ گزشتہ جو 4 آیات تھیں اس میں چند نصیحتیں تھیں عورت اور مرد کے لیے، میاں بیوی کے لیے۔ آج کی جو 4 آیات ہیں اس میں تو احکامات ہیں، اس میں نصیحت نہیں، اس میں حکم موجود ہے اللہ کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دیا ہے جو ہر مسلمان پر لاگو ہوتا ہے، وہ کسی ایک پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہم یہاں شور سنتے رہتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر، جی فلاں عدل نہیں کر رہا، فلاں انصاف نہیں کر رہا، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، فضول باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ذرا آج آیات اللہ کے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عدل کے بارے میں کیا کسی ایک کو کہا یا سب کو کہا؟ کیا میں، آپ، ہم سب اپنی ہر آدمی جج ہے، میں بھی جج ہوں، آپ بھی جج ہیں، ہر آدمی جج ہے اپنی حیثیت میں، کہ میں اگر اپنے گھر میں ہوں تو میں اپنی ذات کا جج ہوں، مجھے فیصلہ کرنا ہے، مجھے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، چاہے میرے سامنے والا کوئی بھی ہے۔ آپ بھی جج ہیں، ہر آدمی جج ہے۔ تو ذرا ہم جو اپنی وسعت ہے اس میں دیکھیں کیا ہم عدل سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم عدل سے کام لیتے ہیں، ہم سب، میں، آپ، ہم سب، ایک آدمی، تو پھر جج بھی عدل سے کام لے گا۔ جب ہم ہی اپنی سوسائٹی میں اپنی وسعت کے اندر عدل سے کام نہیں لیتے، تو پھر آپ بھول جائیں کہ جج بھی ہمارے عدل کریں گے، یا ہمارے حکومتیں بھی عدل و انصاف کریں گی۔ یہ عدل و انصاف حکومت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہماری فردی ذمہ داری بھی ہے، فردن۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا اور کس انداز میں فرمایا، اور رب سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس انصاف اور عدل کے لیے مثال کون سی دی کہ ہم کہاں میکسیمم ناانصافی کر سکتے ہیں۔ جو میکسیمم انسان جہاں پہ ناانصافی کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپیریزن میں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر وہاں بھی ہمیں عدل کا دامن پکڑنا ہے تو پھر صورتحال کیسی ہے۔ آئیے ذرا سیکھتے ہیں، آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں خود بھی سنوں گا، آپ بھی سنیے۔ پہلے میں قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 4 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان یشاء یذہبکم، ان یہ حرف شرط ہے، شاء یشاء چاہنا، یشاء یہ مجزوم ہو گیا ان شرطیہ کی وجہ سے۔ ان یشاء، شاء یشاء، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، اس کا جو ہے وہ فاعل ہو گیا۔ اگر وہ چاہے، یذہبکم باب افعال میں سے، اذہب یذہب، یہ جواب شرط آ رہا ہے، اس لیے یہ مجزوم ہے۔ یذہب وہ لے جائے، یعنی ذہب یذہب وہ گیا، اذہب وہ لے گیا، یذہب وہ لے جائے، کم مفعول، انتم نسب کی ضمیر، یذہبکم اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، یہ ندا اور منادا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وہ تم کو لے جائے، یہاں سے مطلب یہ ہے کہ وہ تم کو بدل دے کسی دوسرے کے ساتھ۔ اتا یاتی، آنا، یاتی کا یا ڈراپ ہو گیا، واو عطف کی وجہ سے ان شرطیہ کا عطف یہاں پہ یہ جواب شرط کا ہوا،
ان یشاء وہ چاہے یذہبکم ویأتی بآخرین، ویأتی بآخرین یہ جواب شرط ہے دوسرا، ویأتی اتا یاتی لینا، یاتی فعل مضارع ہوا اس کا فاعل، بآخرین اب یہاں پہ با آتا ہے اتا یاتی کے ساتھ لے کر آنے کے میننگ میں، ویأتی بآخرین آخرون جمع مذکر سالم اوروں کو، ویأتی بآخرین وہ اوروں کو تمہارے بدلے میں لے آئے۔ یعنی اگر ہم سب نافرمانی کر رہے ہیں تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو ہمیں بدل کے کوئی اور قوم لے آئے، اس پوری دنیا کو فنا کر دے، نئی دنیا بسا دے۔ اگر جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کا قلعہ صرف وہ ہوگا جو نیک اعمال کرے گا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ کی طرف لپکے گا، وہ اسلام کا قلعہ ہوگا، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو۔ یہ جو ایک بات مشہور کی جی ہم اسلام کے قلعے ہیں، ہم مینار ہیں، ہم قطب مینار ہیں، ہم فلان ہیں، ہم ڈکان ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے اسلام کا قلعہ وہ ہوگا جو اعمال درست کرے گا، اللہ اس کو مضبوط کرے گا، اس کو طاقتور کرے گا اور تمہیں دھکار پھینکے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں جی ہم اسلام کے قلعے ہیں، زنا ہم کریں، سود ہم کھائیں، چوری ہم کریں، ناانصافی ہم کریں، برے کام ہم کریں، فحاشی اور یعنی پھیلائیں، ہم اسلام کے قلعے ہیں۔ اسلام کے قلعے سود کا کام کرتے ہیں، اسلام کے قلعے فحاشی پھیلاتے ہیں، اسلام کے قلعے یہود و نصارہ کے دوست ہوتے ہیں۔ عجیب مفہوم ہے ہمارے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اسلام کے قلعے ہیں ہم، اسلام کا قلعہ وہ ہوگا جو فرما بردار ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، وہ بھارت میں بیٹھے ہوں، وہ ترکی میں بیٹھے ہوں، وہ چاہے امریکہ میں بیٹھے ہوں، وہ چاہے برطانیہ میں بیٹھے ہوں، چاہے عرب میں بیٹھے ہوں، اللہ کے اسلام کا قلعہ وہی ہوں، وہ چاہے افغانستان میں بیٹھے ہوں۔ اللہ کے اسلام کا قلعہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں حق پر، اور جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کا نفاذ کرتے ہیں۔ یہ باقی اسلام کے قلعے شلے کوئی نہیں ہے، یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ سو وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اگر وہ چاہے تو وہ بدل دے گا دوسروں کو تمہارے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا کانا یہ یونیورسل ٹروتھ کے لیے آیا کرتا ہے، اسم کانا اسم الجلالہ، اللہ حالت رفع میں، علی ذالک جار مجرور، قدیرن یہ خبر ہے کانا کی، اور اللہ اس پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے۔ محتاج تو ہم ہیں، فقیر تو ہم ہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، مددگار تو ہم ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ یہ ذالکہ جا رہا ہے اس کام کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، فکر نہیں کرو۔ آگے ہے من کان یرید ثواب الدنیا، من شرطیہ، کانا فعل ماضی ناقص، اس کا اسم ہے یریدو فعل مضارع، ارادہ یریدو چاہنا، باب فعال کے اوپر، من کان یریدو جو چاہتا ہے، یہ خبر کانا ہے مرکب اضافی، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے، یہ جواب شرط ہے، فعند اللہ خبر مقدم ہے، ثواب الدنیا والآخرہ دنیا کا اجر اور آخرت کا اجر، دنیا کی جزا اور آخرت کی جزا اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا میں ناانصافی کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے تو یہ بات یاد رکھیں، انصاف کی صورت میں ہماری دنیا بھی درست ہوگی اور ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یہ بات یاد رکھیں، اسم کانا اللہ لفظ الجلالہ حالت رفع میں، یہ دونوں خبر و کانا، اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی بصارت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ کی سماعت ہماری ہر چیز سن رہی ہے، ہمارے دلوں کی آوازیں بھی سن رہی ہے، ہمارے دماغوں کی آوازیں بھی سن رہی ہے۔ ناانصافی، اسی لیے ہم نے ناانصافی سے بچ کر رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن جی حکم شروع ہو گیا، یا حرف ندا، ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا صلہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم فاعل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو حکم دے دیا جی اللہ نے، کانا یکونو تکونون سے امر کا صیغہ، انتم اسم اس کا، انتم کونو تم سب ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قوامین یہ خبر کونو ہے، قوامن قائم کرنے والے ہو جاؤ، کونو قوامین حالت نصب میں خبر کونو قوام ہو جاؤ، یہ متعلق خبر کیسے قوام ہو جاؤ؟ بالقسط عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، کونو قوامین بالقسط،
शुहदाअ लिल्लाहि कूनू कव्वामीन बिलकिस्त, हो जाओ अदल कायम करने वाले। ये दूसरी खबर, शुहदाअ लिल्लाहि, शहीद, शाहिद उनकी जमा यानी गवाही देने वाला, शुहदाउ ये हालत नसब में है, ये खबर है किसकी? कूनू की, कि एक तो हो जाओ अदल कायम करने वाले, और शुहदा गवाही देने वाले, लामर फजर लिल्लाहि अल्लाह के लिए, यानी गवाही दो तो अल्लाह के लिए दो और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके गवाही दो। ले जी पाकिस्तान में देखने अदालतों में क्या हो रहा है, कुरान पे हाथ रख के अल्लाह के लिए गवाहियां झूठी दी जा रही हैं, तो फिर क्या बनेगा? यही कुछ होगा। वलौ अला हरफुस अनफुसिकुम, ये वाव हालिया है, हाल ये है, लौ शर्तिया, अगर अला हरफ जर, अनफुसिकुम मुरक्कब इजाफी, अला ने मजरूर कर दिया। वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ हो, अला अनफुसिकुम तुम्हारी अपनी जानों पर हो, यानी वलौ अला अनफुसिकुम चाहे तुम्हारी अपने खिलाफ हो, अविल वालिदैन या फिर क्या है? वालिदानी यानी माँ और बाप दोनों के खिलाफ, ये वालिदानी की हालत जर है, वालिदानी की हालत जर है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कंपैरिजन कैसे करवाया है हमसे, हमें क्या बताया है, क्या फरमाया है कि चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो, और फिर हमारे लिए सबसे करीब कौन हो सकता है जिसके लिए हम नाइंसाफी कर सकते हैं? हमारे वालिदैन। वल अक़रबीन, अक़रबून की हालत है, ये जर की ज़मीर है, क्योंकि वलौ अला, अला का असर इस पे आ रहा है, ये हरफ अतफ है। वलौ अला अनफुसिकुम, औ क्या है? अलल वालिदैनी वल औ व अलल अक़रबीना, अक़रबून करीबी रिश्तेदार, अक़रबून की जमा अक़रबून, जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा, वल अक़रबीना चाहे वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ, जज के खिलाफ, किसी आम आदमी दोस्त के खिलाफ, नहीं नहीं, तीन बातें रखी हैं। तुम्हारी अपनी जान, सबसे इंसान झूठ कहां बोल सकता है, नाइंसाफी कहां कर सकता है? जब वो अपनी जान के ऊपर होगा, या फिर वालिदैन की खातिर वो झूठ बोलेगा, नाइंसाफी का दामन थाम लेगा, या फिर अपने करीबी रिश्तेदारों को बचाने के लिए वो झूठ भी बोलेगा, नाइंसाफी भी कर जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने ये तीन बातें फरमाई हैं, तुम खुद, तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, यानी इनको इस तरह से बयान फरमाया है कि अगर तुम्हें इनके खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो तुम्हें देनी होगी। कूनू कव्वामीन बिलकिस्ति। अच्छा, हम इन लोगों के खिलाफ गवाही क्यों नहीं देंगे? मोहब्बत की वजह से, अकीदत की वजह से। हम नहीं चाहते कि उनको नुकसान पहुंचे। मुझे पता है अगर मुझे अपने वालिद या वालिदा के खिलाफ गवाही देनी पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा तो इनको सजा हो जाएगी, इनको नुकसान पहुंचेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं पलटा मार जाऊंगा, मैं नाइंसाफी का साथ दे दूंगा, या मेरे फिर करीबी रिश्तेदार, उसमें बहन भाई और भी अक़रबा हो सकते हैं। तो यहां पे इंसान सबसे ज्यादा काम करता है, और अगर आप हम सब नजर दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, तो आपको यह सूरत हाल मिलेगी। सबसे ज्यादा एक मर्द को, एक शौहर के तौर पे इन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि वो नाइंसाफी कहां कर सकता है, कि वो नाइंसाफी करेगा कि अब रिश्तों में कहीं ऊपर नीचे हो रही है तो वो किसका साथ देता है? इंसाफ का साथ देता है, या वो बीवी की मोहब्बत में बीवी का साथ देता है, या वो माँ बाप की मोहब्बत में माँ बाप का साथ देता है, या वो बहन भाइयों की मोहब्बत में बहन भाइयों का साथ देता है। अब ये फैसला उसे करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जज हम खुद हैं, मैं भी जज हूं, आप भी जज हैं, औरतें भी जज हैं। अब बीवी का क्या काम है? वो उसके सामने डिफरेंट रिश्ते आ गए हैं, उसके अपने खानदान वाले, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, और फिर उसका शौहर, फिर उसके घर वाले। अब वो अदल का तकाजा क्या करती है? अदल के ऊपर मामला चलाती है, या अपनी अक़रबा और अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों की मोहब्बत में नाइंसाफी कर जाती है? यह है हम सब का इम्तिहान। हम सब जज हैं, यू मी एंड एवरीवन, हम सब जज हैं। अब हमें फैसला करना है और हमें इंसाफ का दामन थाम के रखना है, चाहे हमें अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों या अपनी बीवी के खिलाफ ही फैसले देने पड़े, या उनके खिलाफ ही फैसलों की सूरत बन रही हो कि एक आदमी अदल पर है, एक नाइंसाफी पर है, तो अब आपको साथ इंसाफ का देना है, क्योंकि अल्लाह आगे फरमा रहे हैं वहीं यकुन गनीयन औ फकीरन। अब इन शर्तिया काना यकूनु, यकुन मजजूम हो गया इन शर्त की वजह से, हुआ इसका इस्म है। इन यकुन, अगर वो हो गनीयन मालदार, औ फकीरन या गरीब आदमी हो,
یعنی اب آپ کے اقربا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، یعنی یہاں پہ یہ ایک آپ کو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات کی گئی ہے کہ جب ہم ناانصافی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار چونکہ یہ غریب آدمی ہے تو اب مطلب میرا بھائی غریب ہے تو ناانصافی میں جناب اس کے سائیڈ پہ ہو جاؤں اور انصاف کا ساتھ چھوڑ دوں. چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، ساتھ انصاف کا دینا ہے. پھر اگر اللہ کیا فرماتے ہیں، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، یہ جواب شرط ہے. اللہ مبتدا، اولا خبر، اسم التفضیل، بِهِمَا ان دونوں کے لیے. یعنی یہ دونوں کون ہیں؟ والدان والاقربون، یہ دو ہیں نا جن کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ناانصافی کر سکتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ولیون کا مطلب ہوتا ہے دوست، اولا یعنی بہتر دوست، بہتر خیر خواہ. یہاں پہ خیر خواہ کا معنی ہے. اللہ اولا بہما، اور اللہ ان کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی ہم سے بڑھ کر اللہ خیر خواہ ہے، اس کے باوجود اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ کیا ہے؟ عدل کے اوپر قائم رہو. فلا تتبعوا، اب یہ پھر یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، لا نہیں، اتبع یتبع پیروی کرنا، تتبعوا باب افتعال نون، لا تتبعوا نہیں امر کا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پیروی نہیں کرنی، یہ مفعول نصب میں. لا تتبعوا الہوا، خواہشات کے پیچھے مت چلنا. ان تعدلوا یہ مفعول ہے دوسرا، عدل یعدل عدل کرنا، ان تعدلوا یعنی عدل کرنے میں. فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ تمہاری خواہش ہے کہ تم اس کا ساتھ دو چاہے وہ ناانصافی ہی کیوں نہ کر رہا ہو. وہ ان یا پھر ان شرطیہ، لوا یلوی یہ باب دارابا سے آتا ہے، لام واو یا، اس کا مطلب ہوتا ہے باتوں کو مروڑ کر جھوٹ بول دینا. وَإِن تَلْوُوا انتم اس کا فاعل فعل مضارع، وَإِن تَلْوُوا اگر تم جھوٹ بولو گے یعنی باتوں کو مروڑ کر پیش کرو گے، او تعرضوا اعرض یعرض اعراض کرنا باب افعال، یا پھر تم اعراض کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ اسم ان اللہ، یہ پوری خبر ہو ان. اب اس میں کیا ہے؟ کانا بما تعملون خبیرن، کانا میں ہوا کانا کا اسم، اور خبیرن خبر کانا بما تعملون یہ متعلق خبر خبیرن. سو ما موصولہ، تعملون انتم فعل مضارع. یقیناً اللہ کانا بما تعملون خبیرن، جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اب ہم بے ناانصافی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، اسے ہمارے سارے اعمال پتہ ہیں. وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمینو، تومنون سے امر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، آمینو قربان جائیں، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لے آؤ، باللہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے باس ہے اللہ پر، ورسولہ اور اس کی رسول پر، والکتابی اور اس کی کتاب پر، الذی جو، اب یہ صفت ہے کتاب کی، الذی نزل، الذی نزل، نزل ینزل اتارنا، نازل کرنا، الذی نزل علی رسولہ وہ جو اس نے نازل کی ہے، اس میں ہوا فاعل ہے، وہ جو اس نے نازل کی ہے، علی رسولہ اپنے رسول پر، علی حرف جر رسول مجرور علی کی وجہ سے، والکتابی اور اس کتاب پر، یعنی آمینو باللہ، یہ با کا اثر دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے. وبالکتابی الذی جو، انزل نازل کی ہے فعل ماضی باب افعال، من قبل اس سے پہلے، من قبل ہی یعنی اس سے پہلے. ومن یکفر، من شرطیہ کفر یکفر انکار کرنا، ومن یکفر مجزوم فعل مضارع ہوا فاعل. ومن یکفر جس نے انکار کیا یا کفر کیا، باللہ اللہ کا، وعطف و ملائکتہ اسی لیے مجرور، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری اور یوم آخرت کا. یہ آخرت صفت ہے الیوم کی. جواب کیا بنا؟ قد ضل فعل ماضی، ضل وہ گمراہ ہو چکا، ضلالاً یہ اس کی تاکید کے لیے، وہ گمراہ ہو چکا، بعیداً دور کی گمراہی، یعنی وہ بہت دور جا پڑا، وہ بہت گہری گمراہی میں ہے. یہ تو تھی ان آیات کی گرامر اور ان کا ساتھ ترجمہ اور تھوڑی بہت اس کی تشریح. ساری باتیں تو میں آپ کو وہ بتا چکا جو تقریباً تفسیر میں موجود ہیں. اس میں انہوں نے جو
یہاں پہ ایک جو آیت میں آپ کو بتا رہا تھا یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ ہم اگر نافرمانی بھی کریں تو اس کی دوسری صورت میں ہے سورہ محمد میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اس کے بارے میں مزید ہے، عدل قائم کرنے کے بارے میں آپ کو تقریباً ساری بات بتا چکا جو یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور مومنوں کو ایمان لانے کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی ایمان کے تمام احکام شاخوں ارکان اور ستونوں میں داخل ہو جائیں، یہ تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ یہ کامل کی تکمیل ہے، پختگی اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کے باب میں سے ہے، جیسا کہ مومن اپنی ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا، یعنی ہمیں اس میں بصیرت عطا فرما اور ہدایت میں اضافہ فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور ارشاد باری تعالیٰ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جو کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ نزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ یہ حسب حالات اور واقعات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جیسا کہ بندوں کو اپنے دنیا کے آخرت کے معاملات میں ضرورت تھی، جبکہ سابقہ تمام کتابوں کے ساتھ انزلہ کا ہے جو کہ ایک ہی بار نازل ہی کر دی گئی، والکتاب الذی انزل من قبل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ الحمدللہ آج ہم نے قرآن پاک کی 4 آیات سورہ نساء سے سیکھی۔ میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف اور عدل قائم کرنے والا بنائے اور ہمیں ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔